خان صاحب دو ریلیف سامنے آئے ہیں. گزشتہ روز والا جو وہ تو یقیناً ایک ریلیف تھا. آج کا کیس تو مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو پہلے ہی بہت ہی غلط اور بے بنیاد اور گھٹیا کیس تھا اور اس پہ جو فیصلہ آیا وہ تو بہت ہی بہترین ہے اور یہ اکراس دا ڈیوائیڈ یہ سب زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن بنانے والوں نے اس وقت شاید نہیں سوچا کیس. اب جو گزشتہ روز کا کیس ہے اس کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کا فیصلہ آیا ہے. اٹس ناٹ لیگل, اٹس ناٹ کانسٹیٹیوشنل. جی حامد خان صاحب, اس سے بڑا غلط بیانی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کو آپ سیاسی کہہ کے اس کی ویلیو کم کرائیں. یہ آئینی فیصلہ ہے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو آئین کی سمجھ ہی نہیں ہے بنیادی طور پر, کیونکہ آئین جو ہے وہ اتنا ہی سیاسی ڈاکومنٹ ہے جتنا وہ قانونی ڈاکومنٹ ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی کو ذرا بھی اسٹڈی اس کی آئین کے ساتھ, آئینی قوانین کے ساتھ ہیں, تو وہ اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتا. ہر آئینی فیصلہ جو ہوتا ہے اس نوعیت کا, اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی فیصلہ, اور جب کبھی بھی ٹیکنیکل بنیاد پر آئینی فیصلے ہوئے ہیں اس کے بہت خوفناک نتائج ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. چاہے وہ مولوی سمیع الدین والا کیس تھا, اس میں بھی ٹیکنیکلٹی, پھر اس کے بعد 200 کیس میں ایوب خان کی کو ہمارے سر پہ سوار کیا گیا تھا ایک ریولوشن کا نام دے کر, اور اسی طرح بعد میں بھی جو بھٹو صاحب کے فیصلہ تھا, خاص طور پہ وہ جو نصرت بھٹو والا جس میں انہوں نے ڈاکٹر آف نیسیسٹی لا کے جسٹیفائی کیا, اور پھر ظفر علی شاہ میں مشرف کو جسٹیفائی کیا. یہ سارے فیصلے جو تھے ان میں ٹیکنیکلٹی ڈال کے انصاف کے رستہ روکنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے ٹیکنیکلٹی نہیں بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں سبسٹینٹیو جسٹس یا کمپلیٹ جسٹس, جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. کون کہتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلے سیاست سے اثر انداز نہیں ہوں گے؟ یہ آئینی فیصلے ہوتے ہی سیاست پر اثر انداز, کیونکہ اس کا سارے ملک پر اثرات ہوتے ہیں. صحیح. تو حامد خان صاحب کی بات ہے. صحیح. حامد خان صاحب, کیونکہ کچھ تھوڑا سے لیگل چیزیں ہیں کچھ جو سمجھ نہیں آ رہی, ان مطلب خواجہ آصف صاحب نے بھی پھر آج دوبارہ یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو سائل تھا ہی نہیں وہ سپریم کورٹ نے اس کے دہلیز پر فیصلہ پہنچا دیا اور اس کے حق میں فیصلہ آ گیا. ایک تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ they are saying کہ جی since SIC was a complainant, PTI کو سارا ریلیف دے دیا گیا اور نام بھی ان کا لیا گیا, اور اس جی خواجہ آصف تو ان پڑھ ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں, اس کا کہنا کیا معنی رکھتا ہے. ٹھیک جی. اور اس نے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک وجوہات پر وہ اس قسم کے بیانات دے رہا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے آئینی طور پر آپ سمجھنے کی؟ ایک بات, اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آرٹیکل 187 کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کے, کہ آپ نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. آپ کے پاس پورا اختیار ہے مکمل جسٹس کرنا. جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو پلیڈنگز کے کانٹینٹ ہے آپ اس تک اپنے آپ کو کنفائن کریں. یہ عام سول سوٹ نہیں ہے یا اس کا جواب دعویٰ نہیں ہے جو پلیڈنگز تک سول کورٹ کو اپنے آپ کو محدود کرنا پڑتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کیسز میں عدالتیں مکمل طور پر کمپلیٹ جسٹس کے لیے آزاد ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جو ان کے سامنے مٹیریل آیا ہے, اپارٹ فرام پلیڈنگز کے جو مٹیریل سامنے, انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ریکارڈ جو تھا الیکشن کمیشن کا منگوا لیا تھا. صحیح. اور منگوا کے دیکھا تھا کہ یہ جنہوں نے اپنے یہ نامینیشن پیپرز دیے تھے اس میں انہوں نے کیا کہا. بیشتر نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ظاہر کیا. صحیح. اور کچھ لوگوں نے ان کی دباؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کیا, لیکن پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. تو یہ بات واضح ہو گئی جب ریکارڈ سامنے آیا, اور یہ بات تو ایون جو ڈسینٹنگ نوٹ میں قاضی فائز صاحب نے لکھنے میں مجبور ہو گئے. ایگزیکٹلی جو 11-2 کا جو فیصلہ بنتا ہے, جو 11-2 کا جو بنتا ہے, انہوں نے کہا کہ میرے جو 13 جنوری کے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا. میں نے یہ کہا کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں, ان کو آزاد سیٹ کر لو. تو یہ انہوں نے بھی ان کو کنڈیم کر دیا ہے. تو بات سیدھی سادی ہے کہ جب کوئی آئینی معاملہ عدالت کے سامنے ریکارڈ آ جاتا ہے تو پھر
ان سپریم کورٹ یا کوئی آئینی عدالت جو ہے وہ پلیڈنگز پر کنفائن نہیں ہوتی، کیونکہ جب پلیڈنگز ہوتی ہیں اس وقت پارٹیز کے سامنے سارے ریکارڈ نہیں ہوتا یا ریکارڈ تک اس کی پہنچ نہیں ہوتی، لیکن عدالت کے سامنے وہ سارا ریکارڈ آ جاتا ہے، پھر وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو ریکارڈ سامنے آنے کے بعد عین قرین انصاف ہوتا ہے اور آئینی ضرورت۔ صحیح، لیکن دو چیزیں سر، ایک تو مجھے بتا دیں، ایک کہ یہ جو 39 اور 41 کو 15 دن کا ٹائم دینا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ اٹس نیور ہرڈ آف بیفور۔ دیکھیے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پولیٹیکل پارٹی سے کبھی اس کا انتخابی نشان چھینا گیا ہو، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے بہانہ ڈال کر، انٹرا پارٹی الیکشن تو کبھی بھی نہیں لایا جاتا تھا اس حوالے سے باہر، اور پہلی دفعہ انہیں کوئی اور رستہ نہیں ملا، انہوں نے بہانہ ڈالا انٹرا پارٹی الیکشن، حالانکہ وہ ہوا تھا، اور اس کے جتنے پیپرز ہیں ہم نے پروڈیوس کیے، میں اس میں وکیل بھی تھا، کہ بھائی جو دوسری پارٹیز نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جن پر آپ نے ان کو اسمبل اور قبول کیا، ان کے تو اس سے بھی اسپیشل ریکارڈ ہے، صرف 2 صفحوں میں مشتمل۔ تو یہ تو بددیانتی تھی الیکشن کمیشن کی کہ انہوں نے ہم سے وہ چھینا۔ اب یہ پہلی دفعہ یہ حالات بنے کہ ایک بڑی پارٹی کو انہوں نے پارٹی سمبل دینے سے انکار کیا، اور پھر یہ بھی اس کو پارٹی ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن سر کہا جاتا ہے کہ حلف اٹھانے کے 3 دن تک کا ٹائم دیا جاتا ہے، اب آج جو گزشتہ روز کا فیصلہ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ 15 دن، تو وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ بہت سی چیزیں، مطلب وہ ایک ہمارے سوسائٹی میں ایک بڑے عجیب سا سسٹم ہے نا کہ وہ چل پڑتا ہے، پھر وہ اب کس طرح۔ جی نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو کورٹ نے مناسب سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ 3 دن کی پابندی جو ہے وہ ہے کسی اور پارٹی کو، اپنی پارٹی آزاد امیدواروں کو دوسری کسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، جس کی ایک مجبوری ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو۔ تو یہاں پر تو سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا تھا کہ جو لوگ حقیقتاً پی ٹی آئی کے ہیں یا ان کو ایک مجبوری چاہیے، صحیح، تو اس لیے یہ معاملہ یہ ہے ثوابدیدی معاملہ۔ 10 دن بھی دیے جا سکتے تھے، 3 بھی ہو سکتے تھے، 15 بھی ہو سکتے تھے، تو کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے ثوابدیدی معاملات پر اس پر ایکوزیشن لگائی جائے۔ وہ اس نے دیکھنا ہے، بالکل سر، کر سکتا ہے سر۔